بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک گائیڈنس میں حافظ محبوب کے چینل سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، عربک لرننگ یا عربک گرامر کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو عربک لرننگ کے سلسلے کے تحت جو پہلا لیکچر تھا، اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عربی زبان جو ہے، اس کی گرامر جو ہے، اس کے دو پورشن ہوتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے اس کا صرف کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ نحو کہلاتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صرف کسے کہتے ہیں اور نحو کسے کہتے ہیں۔ جہاں تک صرف کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھرنا یا پھیرنا۔ اسی سے لفظ تصریف بھی آتا ہے، جیسے تصریف الرجاح قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہواؤں کا پھرنا، کہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے تصریف الرجاح، کہ کبھی ہوا اس طرف چلتی ہے، کبھی ہوا اس طرف چلتی ہے۔ اسی طرح سے لفظ جو ہے، یاد رکھیے گا، اس کی جو کنسٹرکشن جو ہوتی ہے، ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، کبھی کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو اس عمل کو جو ہے ہم صرف کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ یوں لیں، جیسے ایک لفظ علم ہے۔ اب ہم نے اس کو علم، اب عین لام علم، تو یہ علم ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کبھی ہم اس علم کو عالم بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ معنی بدل جائیں گے اس کے، ظاہر ہے۔ کبھی ہم اسی لفظ کو جو ہے عالم کی بجائے جو ہے عالمان پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ کبھی ہم اسی لفظ کو عالمون پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ پھر کبھی اسی لفظ کو ہم جو ہے تھوڑا سا اور الٹ پلٹ کر ہم اس کو متعلم پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے لفظ ہیں ان سب کے اندر جو ہے لفظ علم جو ہے وہ مشترک ہے۔ جی ہاں، چاہے علم، دیکھیں نا، اب علم تو بنیاد ہو گئی، ٹھیک۔ اس کے بعد اب میں نے کہا مثلا علم، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمت، علمتما، علمتم، علمتے، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا۔ اسی طرح سے عالم، عالمان، عالمون، عالمت، عالمتان، عالمات۔ اسی طرح سے متعلم، متعلمان، متعلمون۔ اسی طرح سے یتعلم، یتعلمان، یتعلمون، ٹھیک۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اب یہ لفظ علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس لفظ کے ساتھ لفظ علم کو اگر ہم اس طرح سے اس کو پھیلاتے چلے جائیں تو یقین جانیے کہ 1000 سے زائد جو ہے وہ لفظ بن سکتا ہے۔ تو اس علم کو کہتے ہیں علم صرف، یاد رکھیے گا۔ یعنی ایک لفظ سے ہم آگے کس طرح سے اور مزید الفاظ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی آپ یوں، اگر آپ اس کو منطبق کرنا چاہیں انگریزی زبان کے اوپر، تو اس کو آپ، جیسے ہم انگریزی زبان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے تھوڑی دیر کے لیے اور کا لفظ ہے، تو ہم ورک سے ہم کتنے اور الفاظ بنا سکتے ہیں۔ مثلا ورکڈ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے ورکر، یا اسی طرح سے ورکنگ۔ تو میرے خیال ہے یہ 3-4 الفاظ ہی بنتے ہیں، یعنی ورک، ورکڈ، اور چونکہ تیسری فارم بھی اس کی ورکڈ ہی ہوتی ہے، تو ورکڈ۔ اس طرح سے اس کا جو اس میں فاعل ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا، تو وہ ہو جائے گا ورکر۔ یا پھر چوتھا لفظ جو اس کا فی الحال جاری، یعنی اس کی جو کنٹینیوس اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس میں اس کو ورکنگ کہیں گے۔ تو یہ 4-5 الفاظ جو ہے وہ ہم نے ورک سے دیکھے، یعنی ورک، ورکڈ، ورکر اور ورکی۔ تو چونکہ ان چاروں لفظوں کے اندر لفظ ورک جو ہے وہ مشترک ہے، وہ جوائنٹ ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح سے اگر ہم علم کو دیکھیں تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، تو علم کے کوئی 1000 سے زائد جو ہے وہ الفاظ بنتے ہیں۔ تو اس علم کو جو ہے وہ علم صرف کہتے ہیں، کہ ایک لفظ جو ہے، یعنی مصدر جو ہے، جس کو انفینٹ کہتے ہیں، جب اس سے آگے الفاظ جو ہے وہ نکلتے ہیں، تو وہ کیسے نکلتے ہیں، ان کے لیے قاعدہ ضابطہ کیا ہے، رول کیا ہے، اور نیز ان کے معانی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور مثال دے دیتا ہوں اس کی۔ جیسے اگر میں کہوں، علم کی ہی بات لے لیتے ہیں، اگر میں کہوں متعلم، یعنی لام کے نیچے زیر پڑھوں، تو یہ معنی ہوتا ہے تعلم سے ہے، تعلم یعنی سیکھنا، متعلم یعنی سیکھنے والا، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے اگر میں کہوں معلم، ٹھیک، تو یہ تعلیم سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے سکھانے والا۔ تو آپ نے دیکھا کہ معلم اور متعلم میں کتنا فرق ہے، ٹھیک۔ معلم کا معنی ہے
سکھانے والا، اور متعلم کا معنی ہے سیکھنے والا۔ اسی طرح سے تعلیم اور تعلم، تعلیم کا معنی ہے سکھانا، یاد رکھیے گا، اور تعلم کا معنی ہے سیکھنا۔ تو یہ ہے وہ علم صرف۔ تو یعنی کس طرح سے ایک لفظ سے جو ہے وہ ہزاروں الفاظ عربی کے اندر جو ہے وہ بنتے ہیں، ان کے بنانے کا قاعدہ یا رول یا ضابطہ کیا ہے، اور ان کے معانی میں فرق کیا پڑتا ہے۔ تو اس علم کو کہتے ہیں علم صرف۔ اور جہاں تک علم نحو کا تعلق ہے تو علم نحو سے کیا مراد ہے؟ تو علم نحو سے مراد یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کہ عربی زبان کے جو الفاظ کے اوپر یعنی جو آخری حرکت ہوتی ہے بالخصوص، یاد رکھیے گا، اس کے اندر جو فرق آتا ہے تو اس کا کیا قاعدہ ضابطہ ہے، اور نیز یہ کہ اس سے معانی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کبھی آپ اللہ ہو پڑھتے ہیں، کبھی آپ اللہ ہا پڑھتے ہیں، اور کبھی آپ اللہ ہی پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پر واللہ قل هو اللہ احد، اب یہاں کیا آیا؟ اللہ احد آیا، آپ نے دیکھا نا، قل هو واللہ احد، یعنی اللہ کی جو آخری حرف جو ہے ہا، وہاں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ اچھا، ان اللہ سمیع بصیر، اب آپ ہم نے یہاں دیکھا کہ ان اللہ، اب دیکھا اب وہاں قل هو اللہ، وہاں اللہ کے آخری حرف پر کیا تھی؟ پیش تھی، اور یہاں ان اللہ سمیع بصیر، تو یہاں اللہ کے آخری حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح سے فی اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آپ دیکھیں کہ قل هو اللہ، اب یہاں اللہ کی جو آخری ہاں اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اسی طرح سے ان اللہ سمیع بصیر، تو ان اللہ، یہ قرآن کریم میں بہت مقامات پر ہے، تو ان اللہ، یہاں اللہ کی جو آخری ہاں ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ صبر ہے۔ اسی طرح سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہاں اللہ کا جو آخری حرف ہے یعنی ہاں، اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو لفظ ایک ہے اللہ، ٹھیک، آخری جو اس کا حرف ہے جو کہ ہاں ہے، کبھی اس پر پیش آتی ہے، جی ہاں، کبھی اس پر زبر آتی ہے، اور کبھی اس پر جو ہے وہ اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس علم کو کہتے ہیں علم نحو، یاد رکھیے گا۔ تو اس میں ہم نے دو چیزیں سیکھنا ہوتی ہیں کہ کس رول کے تحت کہاں پیش آئے گی، یعنی وہ رولز ہم نے سیکھنے ہیں کہ کب پیش آئے گی، اور کب زبر آئے گی، اور کب زیر آئے گی۔ جی ہاں، یہاں اسپیشل رولز ہوتے ہیں عربک زبان کے، اور جب وہ رول اپلائی ہوتے ہیں تو ان رولز کے مطابق جو ہے پھر ہم جو بھی لفظ ہوتا ہے تو اس لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر کبھی پیش لگاتے ہیں، جیسے اللہ یہ آخری حرف ہے کے اوپر جیسے بھی آپ نے دیکھا، اور کبھی اس پر زبر لگاتے ہیں، اور کبھی اس کے نیچے زیر دیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ لگاتے ہیں تو اس سے معنی میں بھی فرق پڑتا ہے۔ ہاں، اصل چیز آپ کو یہ بھی بتانا تھی کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اب آپ جہاں چاہیں زبر لگا دیں آخری حرف پر، جہاں چاہیں زیر لگا دیں، جہاں چاہیں پیش لگا دیں، نہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جب ہم یہ چیز بدلتے ہیں تو اس سے معانی میں بھی جو ہے فرق آتا ہے۔ تو اس علم کو جو ہے وہ علم نحو کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر میں اس کو یوں سمجھا سکوں تو شاید آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ لفظ جو ہے اس کی کنسٹرکشن جو ہے، اس کی جو صورت جو ہے، اس کے بدلنے کا جو علم ہے وہ علم صرف کہلاتا ہے۔ جیسے علم سے عالم بن جائے، عالم سے معلمون بن جائے، معلمون سے متعلمون بن جائے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ جو کنسٹرکشن آف دا ورڈ ہے، لفظ کی جو کنسٹرکشن ہے، لفظ کی جو حیت ہے، تو اس کو سیکھنا کہ یہ کیسے کس رول کے تحت یہ لفظ بدلتے ہیں، اور نیز پھر ان کا اثر کیا ہوتا ہے، اس سے معانی میں کیا فرق پڑتا ہے، تو اس علم کو جو ہے وہ علم صرف کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد لفظ کی جو آخری حرکت ہوتی ہے، یعنی لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ہو، جیسے عربی کے اندر مسجد ہے تو کبھی مسجد دن ہوگا، کبھی مسجد دن ہوگا، کبھی مسجد دین ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح سے کبھی مسجد دو، کبھی مسجد دا، کبھی مسجدی، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ جو آخری حرف یعنی کسی بھی لفظ کی آخری حرکت جو ہوتی ہے، یہ جو بدلتی ہے، اس کے بدلنے کا کیا رول اور کیا قاعدہ ہے،
اور نہیں اس سے معانی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جیسے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ لفظ کی صورت بدلنے کا علم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں المختصر کہ لفظوں کی صورت بدلنے کا علم جو ہے وہ علم صرف کہلاتا ہے، اور لفظوں کے اوپر پڑی زیر و زبروں اور پیشوں کا علم جو ہے، جی ہاں، لفظوں کی آخری حرکت پر بالخصوص، شروع والی نہیں، لفظوں کی جو آخری حرکت ہوتی ہے، لفظوں کی کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے، جو پیش زبر یا زیر، جیسے بھی اللہ کی میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا ہے، تو وہ جو زیر و زبروں کا علم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ تو مزید مختصر کرتے ہوئے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظوں کی صورت بدلنے کا علم جو ہے وہ علم صرف کہلاتا ہے، اور لفظوں کی زیر و زبروں کا جو علم ہے وہ علم نحو کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے جو ہے ایک آئیڈیا جو ہے وہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ تعالی عربک لرننگ کے لیکچر جو ہے اسی طرح سے آپ کو ملتے رہیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ سیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آپ بالکل اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ عربی زبان جو ہے وہ بول سکیں، لکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، اللہ نے مجھے ہمت دی، آپ کو بھی ہمت دی، تو ہم قرآن کریم کا جو ہے نا ترجمہ باقاعدہ جو ہے آیت آیت کر کے جو ہے اس کو عربی زبان کے تناظر کے اندر جو ہے نا عربی زبان کے ساتھ اس کی یعنی اس کی گرامیٹیکلی جو ہے عربی زبان کا جو ترجمہ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہوگا اس کا گرامیٹیکلی جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔